يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا بچاؤ اختیار کرو، پھر خواہ جنگ کے لیے چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو ایز پر نیڈ، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر لگاتا ہے، سست ہے، نیکی کے کام میں پیچھے رہتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، یعنی پیچھے ہی رہ گیا۔ تو خیر کے کاموں میں پیچھے رہنا اور خیر کے کاموں سے روکنا اپنے عمل کے ساتھ یا زبان کے ساتھ، یہ منافقین کی عادت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خیر کے کام میں نکلا ہے اور اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی نقصان ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ شکر ہے میں نہیں تھا وہاں، حالانکہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف بھی انسان کو پہنچتی ہے تو اس پر بھی بڑے درجات ہیں۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو یہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی منافق کی ساری توجہ دنیا کے فائدوں کی طرف ہوتی ہے، جس چیز میں جس کام میں دنیا مل رہی ہو اس کے لیے وہ تیار ہے، اس کے لیے وہ آگے آگے ہے، لیکن جہاں دنیا کا کوئی نقصان ہو تو وہ پیچھے رہنے پر خوش ہے۔ مومن اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ خیر کی طرف دوڑتا ہے خواہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان، اس کو یہ معلوم ہے کہ الٹیمیٹ ریزلٹ اس کا اور نتیجہ اس کا بہت ہی بہترین ہے۔ پس وہ لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، دنیا کا نقصان کر لیتے ہیں آخرت کے فائدے کے لیے، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتا ہے پھر اس کو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ تو مسلمان پر کیا لازم ہے؟ دنیا کی زندگی کے فائدوں پر نظر رکھنے کی بجائے آخرت کو اپنی منزل سمجھے۔ جتنا دنیا کا فائدہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا، جتنی دنیا آپ کی قسمت میں ہے وہ پھر بھی مل کر رہے گی۔ کیا مسلمانوں کو مال غنیمت کی شکل میں بہت کچھ نہیں ملا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور کتنا دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے حالات بدلے، اور اس وقت سچے اہل ایمان تھے نا، وہ کیسر و کسرا کی محلات جب ختم ہوئے اور وہاں سے سونا چاندی کے ڈھیر پہنچے مدینہ تو وہ رونے لگے، انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک آزمائش اور امتحان سمجھا
क्योंकि दुनिया का माल और दुनिया की दौलत और दुनिया की कसरत इंसान को बहरहाल आखिरत से गाफिल करती है। जब दुनिया में बहुत नेमतें और आराम मिल जाता है तो फिर इंसान आगे को भूल जाता है, फिर वो उन्हीं में खोने लगता है। और इसको रेजिस्ट करना एक मुश्किल काम होता है। इसके लिए बड़े हौसले की जरूरत होती है, अपने नफ्स को काबू करना पड़ता है। और क्या है तुम्हें कि तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं लड़ते। हालांकि मर्दों, औरतों और बच्चों में से जो कमजोर हैं वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल जिसके रहने वाले जालिम हैं, और हमारे लिए अपने पास से कोई हिमायती बना दे, और हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार बना दे। यह है ईमान वालों की दुआ कि जब उन पे मुश्किल आती है तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, दुनिया की तरफ नहीं देखते कि कौन सी सुपर ताकत हमारे कहाँ काम आएगी। वो अल्लाह से मदद मांगते हैं। वो लोग जो ईमान लाए वो अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया ये तागूत के रास्ते में जंग करते हैं। बस तुम शैतान के दोस्तों से जंग करो, बेशक शैतान की चाल बहुत कमजोर है। यहाँ जंग के उसूल बता दिए गए कि मोमिन किस बिना पे लड़ता है, मोमिन कब जंग करता है और क्यों करता है। दुनिया के लिए नहीं। अगर दुनिया के जंगों का आप जायजा लें तो जो भी जंगें मुसल्लत हुई हैं वो अमूमन दुनिया के फायदे हासिल करने के लिए, ना कि मजलूमों को किसी जालिम से निजात दिलाने के लिए। तो शैतान की चाल कमजोर है। शैतान की चाल हर एक पर आती है, लेकिन जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है वो शैतान की चालों से बच जाता है, और जो कुरान और सुन्नत को थाम के रखता है, वहां से रोशनी लेता है, वो भी शैतान की चालों को खूब पहचान लेता है। लेकिन जो शख्स शैतान के मुकाबले में कमजोर हो जाए उस पर शैतान का दाव चल जाता है। अब देखने की बात यह है कि हम उससे ज्यादा मजबूत हैं या शैतान हमसे ज्यादा ताकतवर है। अलम तरा इलल्लज़ीन क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौनन नास कख़श्यतिल्लाह औ अशद्द ख़श्यह वक़ालू रब्बना लिम कतबत अलैनल क़िताल लौला अख़्ख़रतना इला अजलिन क़रीब क़ुल मताउद दुनिया क़लीलुन वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तक़ा वला तुज़लमून फतीला ऐनमा तकूनू युदरिक्कुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदह व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हादिही मिन इंदिल्लाह व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यक़ूलू हादिही मिन इंदिक क़ुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह फमा लिहाउलाइल क़ौमि ला यकादून यफ़क़हून हदीथा मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबक मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक वअरसलनाक लिन्नास रसूला वकफा बिल्लाहि शहीदा मन युतिइर रसूल फक़द अताअ अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनाक अलैहिम हफीज़ा वयक़ूलून ताअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिक बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम ग़यरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून फ़अअरिज़ अन्हुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन वलौ कान मिन इंदि ग़ैरिल्लाहि
وجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ ہم سب کو اس حقیقت کا علم ہونا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت معمولی ہے۔ دنیا کی طرف اگر دل مائل ہو رہا ہو تو اس آیت پر غور و فکر کریں، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ بھی فائدہ اٹھا لے تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت اس کے لیے اچھی ہے جس کے اندر تقوی ہو، اور وہاں کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تقوی جب انسان کے دل میں آتا ہے تو دنیا کی غیر ضروری ناجائز خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اور خواہشات سے بچنے کے لیے انسان کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے، اور اپنی کوششوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو، ریسورسز کو، مال و اسباب کو اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، بھاگ نہیں سکتے، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی یقینی ہے موت، اور جب اس نے آنا ہی ہے تو پھر عقل مند کون ہے جو اس کی تیاری کرے۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سمجھنا چاہتے ہی نہیں۔ تو بات یہ کہ موت تو انسان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ سوچئے کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کو آپ جانتے ہوں، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہوں، اور وہ اچانک دنیا سے چلا جائے کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہو کہ وہ اتنی جلدی ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ جا سکتا ہے تو ہم بھی جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے بہت لمبا جینا ہے۔ ہر شخص کا لائف سپین الگ الگ ہے۔ بعض اوقات انسان صحت مند ہوتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ کئی مہینے نہیں کئی سال کومے میں رہتے ہیں اور ان پر موت نہیں آتی۔
زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ آنی ضرور ہے، لہذا جو چیز آنی ہے اس کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ پیچھے کہا گیا کہ بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہاں کہا گیا کہ تمہارے نفس کی طرف سے، یعنی اذن تو اللہ ہی کا ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برائی یا مصیبت کا سبب انسان خود ہوتا ہے۔ بھلائی پہنچے تو شکر ادا کرنا چاہیے، تکلیف پہنچے تو کیا کرنا چاہیے؟ ناراض ہونا چاہیے نہیں، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، میری غلطی کہاں تھی، میں کہاں بھٹکا، میں نے کیا کیا، کیونکہ جب تک آپ اپنی غلطی نہیں جانیں گے، اس کو انالائز نہیں کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، آپ کے حالات نہیں بدل سکتے۔ لیکن عموماً شیطان ہمیں اور ہمارا نفس ہمیں کیا سجاتا ہے؟ یعنی سارا قصور دوسرے کا ہے، تمہاری غلطی نہیں۔ اور اگر انسان اپنی غلطی مانتا بھی ہے تو اس درجے میں نہیں مانتا کہ اب اس نے اس کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے رویے کو بدلنا ہے۔ انسان بدلتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، لیکن سب سے مشکل کام خود کو بدلنا ہے۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں کہ یہ چند لوگوں کے لیے آیت ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا سبب جانیں کہ اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے، اور پھر اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسانی میں بدلے اور ساتھ مجھے بھی بدل ڈالے کہ میں آئندہ ایسے گناہوں کا ارتکاب نہ کروں۔ لیکن یہ کام وہی کر سکتا ہے جو شخص اپنی ایگو کو لیٹ گو کرتا ہے، ایگو کو جانے دیتا ہے، ورنہ میں کیوں کروں، دوسرا کیوں نہ کرے، فلاں چیز کیوں نہ بدلے، اس انتظار میں نہ رہیے، اپنے پہ کام کرنا شروع کر دیجیے، اپنے آپ کو امپورٹنس دیجیے، اپنے اوپر انویسٹ کریں، اپنے آپ کو وقت دیں، سوچیں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے بات کیوں نہیں مانی تھی، اور یہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، یعنی منافقین۔ پھر جب یہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے برخلاف مشورہ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، یعنی آپ کی بات نہیں سنتے، اس کے خلاف آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو مشورے یہ راتوں کو کرتے ہیں۔ راتوں کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ رات کو چھپ کر وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو۔ بس آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے کام کیے ہیں تو آپ ان کو نہ جتائیں، اعراض کریں، اگنور کریں، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اتنا خوبصورت اصول یہاں دیا گیا ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو دل پرسکون ہو جائے، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص آپ کے خلاف کوئی منصوبے بنا رہا ہے یا آپ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اور پھر آپ کے سامنے آ کر وہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے، تو آپ اس کا منہ نہ توڑیں، کہتے ہیں میں نے تو پھر منہ توڑ جواب دیا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بہت جگہوں پر خاموشی ہی جواب ہوتا ہے، اور اس معاملے پر بہت غور و فکر کرنا اور بہت اس پہ اپنی جان کھلانا، اس کی بھی ضرورت نہیں، اعراض برتیے۔ دیکھیے اللہ لکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں، تو انسان کو اس بات پر ایمان ہے جو کوئی کچھ کر رہا ہے نا، سب اللہ کو پتا ہے، لہٰذا مجھے ان کے پیچھے نہیں پڑنا کہ میں تجسس کروں، پتا کروں کیا کہا، کیا کیا، میرے خلاف کیا کہا۔ ان باتوں سے فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ اس سے وہ باز آنے والے نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ، اتنا بھروسہ کہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر کے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ نپٹے گا۔ اور اس کے لیے کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ ان کی طرف سے تو مجھے کافی ہو جا جس طرح بھی تو چاہے، جو بھی تو چاہے۔ اور پھر یہاں جو آیت آئی نا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو زندگی میں کبھی بھی اس عمل کو نہ چھوڑیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ اس کی سمجھ بھی آئے اور اس میں غور و فکر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یعنی اس وقت آپ ترجمہ تو پڑھ رہے ہیں، معنی تو پڑھ رہے ہیں، معنی القرآن جان رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ آیات پر تدبر بھی کر رہے ہیں۔ تدبر کیا ہے؟ اس کو سمجھ کر اس سے سبق لینا کہ اس سے اصل مقصود کیا ہے۔ کوئی واقعہ خاص مقام پر خاص سچویشن میں ہوا، لیکن اس میں میرے لیے کیا سبق ہے؟ ایک مرر کی طرح دیکھیں اس کو، کیونکہ کتاب اللہ پر انسان جب تدبر کرتا ہے تو اس کو یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے
کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی مہربان نہیں، کوئی بھی خیر خواہ نہیں، اور میرے لیے بھلائی اسی کے اندر ہے، جو یہ کہتا ہے مجھے وہی کرنا ہے۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی خبر آتی ہے تو یہ اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور اگر یہ اسے رسول کی طرف اور اپنے میں سے صاحب اختیار کی طرف لوٹاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کا نتیجہ نکال لاتے ہیں وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند ایک کے تم سب ضرور شیطان کی پیروی کر جاتے۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کی طرف پناہ لینے سے اللہ تعالیٰ انسان کو نیک کام کی توفیق بھی دیتا ہے اور شیطان سے بچا لیتا ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت اور مزاج میں ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، نفس تو شر کا حکم دیتا ہے، تو اپنے نفس کے شر سے بھی بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اور جو رب کی طرف جانے کا سفر شروع کر دیتا ہے رب پھر اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے، آپ صرف اپنی جان کے مکلف بنائے گئے ہیں، اور مومنوں کو لڑائی پر ابھارتے رہیے۔ امید ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ بہت زور والا اور عبرتناک سزا دینے میں نہایت سخت ہے۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آپ اچھی سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلاً اگر کوئی تکلیف میں ہے تو آپ کسی سے کہہ کے اس کی تکلیف دور کر دیں، کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے سفارش کر دیں، یا کوئی خیر اس کی طرف کھینچ لائیں۔ اور بری سفارش جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے۔ اور انسان اچھی سفارش کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اور کسی کو غلط مشورہ دیتا ہے، بری سفارش کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی سمیٹتا ہے۔ اچھی سفارش لوگوں کے درمیان صلح کروا دیتی ہے، اور بری سفارش لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتی ہے۔ اور جب تم سلامتی کی دعا دیے جاؤ تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا دو یا اسی کو لوٹا دو، جواب تو دو، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں اللہ تعالیٰ کی کیسی صفت استعمال ہوئی، کس موقع پر؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص نے تمہیں اتنے پیار سے سلام کیا اور تم نے اس کا جواب ہی نہیں دیا اور لوٹایا ہی نہیں اس کو۔ کوئی مسکرا کے تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کو منہ چڑھا کے دیکھ رہے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے یہ کیسی حرکتیں ہیں۔ یعنی جتنا کوئی سلام کرے اتنا جواب دینا تو فرض ہے، اور بہتر جواب دینا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور بہتر جواب ویسا اور اتنا ہی دینا چاہیے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس میں ہنسی مذاق کے طور پر اور لفظ شامل نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی اگر کوئی السلام علیکم کہے تو آپ جواب میں وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور آپ اتنا ہی کہہ دیں ٹھیک ہے، اگر برکاتہ کے تو آپ اتنا ہی، اور اگر کوئی السلام علیکم کہے اور آپ پورا کر دیں بس یہاں تک سٹاپ ہے۔ یہ مغفرت ہو و رضوان ہو، جنت حلال ہو اور جہنم حرام، یہ والی باتوں کا اضافہ نہ کریں۔ ایک تو یہ ایک مذاق بن جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نئی ایجاد بن جاتی ہے۔ تو جتنا کہا گیا ہے اتنا کر لیں، اسی میں فائدہ ہے، اور اللہ حساب لینے والا ہے۔ اس میں بھی ہوتا ہے نا کہ جو آغاز کرتا ہے اس کو زیادہ نیکی ملتی ہے، جو جواب میں بہتر کرتا ہے اس کو بھی زیادہ نیکی ملتی ہے۔ ان نیکیوں کا بھی حساب ہو رہا ہے، جمع تفریق ہو رہی ہے، ہر وقت کیلکولیشن ہو رہی ہے۔ حسیبا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا۔ اللہ اکبر! وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے؟ اللہ کی بات سب سے سچی ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر جمع بھی ہونا ہے، وہاں حاضر ہونا ہے، اور اس میں کوئی شک شبے والی بات بھی نہیں، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ ون برڈ بتائیں، کیا کرنا چاہیے؟ تیاری۔ جزاک اللہ خیر، تیاری کرنی چاہیے۔ سادہ جی، یہ جو جلد کے بدلنے والی جب بھی آیت آتی ہے نا، یہ سب سے زیادہ ڈراتی ہے جہنم کی آیات میں سے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ دنیا کے اندر بھی اگر کسی کی جلد میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، جیسے اسکن ٹیگ ہو جاتے ہیں یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے ایک تکلیف دہ عمل سے گزرتے ہیں، لیکن بعد میں یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اچھا لگے گا، آرام آ جائے گا، لیکن وہاں پہ اذیت کو مزید بڑھانے کے لیے جلد بدلی جائے گی۔ تو یہ سوچ ہی کتنی زیادہ ڈرانے والی اور اذیت ناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔
استاذہ آپ نے جو بولا نا کہ لوگ جب آپ کے خلاف کچھ بولیں اور سوچیں اور آپ کے خلاف پلان کریں تو اتنی بیوٹیفل مجھے بات لگی. اس میں ہم ایک پڑھتے ہوتے ہیں ایموشنل ریگولیشن کا جو ٹاپک ہے اس میں ایک کانسیپٹ ہے اٹس کالڈ ایموشنل ریموٹ کنٹرول. تو ہم کبھی کبھی لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ایموشنل کنٹرول دے دیتے ہیں. جب وہ چاہتے ہیں بٹن دباتے ہیں اور ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں, جب وہ چاہتے ہیں بٹن دباتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں آپ کا ایموشنل کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. آپ کا سینٹر ہمیشہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ ہمارے ایموشنل وابستہ ہونے چاہیے. کیونکہ اگر ہم انسانوں کے ہاتھ میں اپنا ایموشنل کنٹرول دینے لگیں گے, چاہے وہ ہمارے ہسبینڈ ہے, چاہے وہ ہماری اولاد ہے, چاہے کوئی بھی ہے, تو دے آر ہیومنس. ایٹ دی اینڈ وہ ہمیں بریک کر سکتے ہیں. تو ایموشنل ریگولیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایموشنل ریموٹ کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ جب کسی کو ہماری یہ کمزوری پتہ چل جاتی ہے نا, تو پھر جو لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے وہ ہمارے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں. تو کسی کو اس کی اجازت نہ دیجیے, کام اینڈ کمپوز رہیے. نہ تو آپ غصے میں ریئیکٹ کریں, غصہ بھی ایک ایموشن ہے نا, نہ تو غصے میں آپ ریئیکٹ کریں اور نہ ہی آپ پھر کوئی ایسی بات زبان سے نکالیں کہ جس سے کسی کو اور زیادہ بات کا موقع مل جائے. بس اپنے نارمل رہیں, پلیزنٹ رہیں, اپنا کام کرتے رہیں, تو پھر کوئی آپ پہ قابو نہیں پا سکتا. نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ شیاطین بھی آپ پر اسی وقت قابو پاتے ہیں جب آپ کے ایموشنز ہائی ہو جاتے ہیں, آپ کمزور پڑ جاتے ہیں. پھر سادہ میں نے یہ سیکھا کہ اپنے آپ کو امپورٹینس دینی ہے. نارملی ہوتا ہے کہ ہمارے ایک سے اپنی امپورٹینس مانگ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں امپورٹنٹ سمجھیں, لیکن اپنے آپ کو جو امپورٹینس دینی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بڑی بنوں, میں اچھی لگوں, بلکہ ہمیں کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے, اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے اس چیز کو دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی میں کہاں بہتر ریئیکٹ کر سکتی ہوں, میں کہاں دوسرے شخص کے رویے سے زیادہ بہتر رویہ اپنا سکتی ہوں. یعنی اپنے اوپر انویسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر اتنا کام کریں کہ آپ دوسروں سے اخلاق میں, ایمان میں, عبادات میں ابو ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. جی استاذہ, آج تو سبحان اللہ بہت ساری باتیں تھیں ایسی اپنے عمل کے حوالے سے بھی, لیکن یہ جو آخری بات تھی نا, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, تو اس میں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ احسان اور دعا میں بھی حدود کی پابندی کریں. جو سنت کا طریقہ ہے اسی کو اپنائیں, جو دعائیں جس طرح سنت میں ہمیں بتائی گئی ہیں اس کو اسی طرح اختیار کریں, تو وہی اصل میں ہمارا تقویٰ اور اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بالکل, بڑی اہم بات ہے کہ جو دعائیں اور جو طریقے ہمیں جیسے بتائے گئے نا بس اسی پر رہیں, ان سے آگے نہ بڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. دین مکمل ہے, جتنا ضرورت ہے وہ دے دیا گیا ہے, اپنی طرف سے ایڈیشنز مت کرو. استاذہ آپ نے اس میں آیت 69 کے حوالے سے میں بات کروں گی. آپ نے بہت پیاری بات کہی تھی کہ کسی کا نیک صحبت ملنا جو ہے وہ خیر عظیم ہے. تو اس کے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی صحبتوں کا, اپنے دوستوں کا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, کیونکہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس جملے کو سب دہرا لیں, انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اپنی محبتوں کا جائزہ لیں. اور کیا آپ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ جی استاذہ, ویسے تو بہت ساری ماشاءاللہ باتیں, مگر ایک بات جو آپ نے کئی بار کہی وہ مجھے بہت ہی زیادہ ٹچ کی, کہ اگر مقصد واضح نہیں ہوگا کسی بھی عمل میں تو پھر اس عمل کا فائدہ نہیں. تو میں نے اس کو پریکٹیکلی فیل کیا الحمدللہ کہ اگر کوئی کام نفس پر بھی بھاری ہے یا پیئر پریشر میں ہم نہیں کر پا رہے ہیں, مگر اگر مقصد واضح ہو گیا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, جنت کے حصول کے لیے, تو الحمدللہ اس میں آسانی بھی ملی کام میں, اور اللہ تعالیٰ نے اتنے مناسب الفاظ بھی سکھا دیے لوگوں کو کہنے کے لیے کہ وہ کام الحمدللہ ہو گیا. جی, مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو پھر مشکل نہیں لگتی. لیکن اگر صرف دنیا کے حوالے سے, دنیا کے ریفرنس میں چیزوں کو دیکھیں گے تو پیمانے بدل جائیں گے, پھر آپ وہ نہیں کر سکیں گے جو آپ کی برتھ ہے اور جو آپ کو کرنا چاہیے. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً
فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وَاقْتُلُوهُمْ حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے، یعنی آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہی نیک اعمال میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور جب وہ رکاوٹ بنتے ہیں تو استغفار سے پھر راستہ ملتا ہے۔ بندے ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں خود اپنے لیے استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں، پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، اور تم ان میں سے کسی کو بھی دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ منافقین کیا چاہتے ہیں کہ آپ حق کو چھوڑ کر، دین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جائیں۔ کیا آپ کے ارد گرد ہیں ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں کیونکہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ دن کے کچھ گھنٹے جب یہاں گزریں گے تو دنیا کے کام تو متاثر ہوں گے، دنیا اپنی لمٹ میں ضرورت کے مطابق آئے گی، لیکن ایسے میں انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی راستے سے آزمایا جاتا ہے۔ پھر اس پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں کہ تمہارا قرآن تمہیں یہی سکھاتا ہے، یہی تم نے دین میں سیکھا ہے کہ تم کسی کی بات نہ مانو، بس اپنی مرضی چلاؤ۔ ایسے تانے سن کر، ایسی باتیں سن کر پریشان نہیں ہونا، اعرض عنہم، اپنا رویہ اچھا رکھنا ہے، خوش رہنا ہے۔ یہ تو اللہ تیری خاطر سنا ہے، تیری محبت میں سنا ہے۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس کی محبت میں آپ کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں خوشی ہوتی ہے وہ ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو جو مل رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو لوگ باتیں بناتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ ہر دور میں رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ شیطان کچھ لوگوں کو اپنا اللہ کار بنا لیتا ہے جو آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کی زندگی بڑی اچھی گزری ہوتی ہے، لیکن جو ہی آپ کا رستہ تھوڑا سا بھی تبدیل ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ دنیا کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو مشکل ضرور آتی ہے۔ لہذا آپ ایسی باتوں کی پرواہ نہ کریں
آپ اپنا رویہ اچھا رکھیں، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اپنے فرض ادا کرتے رہیں، دوسروں کے حقوق دیتے رہیں، جو کر سکتے ہیں کرتے رہیں، موڈ آف نہ کریں، ناراضگی کا اظہار نہ کریں، پلیزنٹ رہیں، اور کام وہ کریں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے. حق کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہونا. اور اگر ایسے لوگ بائی چوائس آپ نے ساتھ رکھے ہوئے تو ان کو زندگی سے آؤٹ کریں، لیکن اگر وہ قریبی رشتہ دار ہیں تو ان سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، اور رشتے توڑنے کا بھی اللہ حکم نہیں دیتا، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے. تو آپ ان رشتوں کو نبھائیں. صبر کا امتحان ہے، لیکن صبر کا اجر بے حساب ہے. سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، یا یہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے یا اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے. پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا. ان قریب تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. جب کبھی یہ فتنے فساد کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو یہ اس میں الٹے منہ ڈال دیے جاتے ہیں. پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکے تو انہیں پکڑو، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کر دو. اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح غلبہ رکھا ہے. یعنی یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، آپ ہی غالب رہیں گے. لیکن یہ کتنا پین فل ہوتا ہے نا کہ جب زبان سے کہنے والے کہ ہم آپ کے ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوں، اندر سے ان کو اپنے مفادات عزیز ہوں. تو مددگار اللہ ہی ہے اور اللہ ہی کافی ہے مدد کے لیے. اصل میں پتہ کیا ہے، جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے نا پھر وہ امتحان لیتا ہے. کس بات کا امتحان؟ کتنے سچے ہیں آپ اس قول میں، آپ کو واقعی کتنی محبت ہے، آپ میری خاطر کیا کیا برداشت کر سکتے ہیں. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. اور ایک مومن کے لیے کسی مومن کو قتل کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق بطور صدقہ خود معاف کر دیں. پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا. پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں یہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہو گیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایمان اور قتل 2 مختلف چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے منافی ہیں. مومن کو قتل نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی کی جان لے، لیکن غلطی بہرحال ہو سکتی ہے، کسی ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے، کسی شکار کو گولی مار رہا تھا تو وہ کسی انسان کو لگ گئی اور وہ اس کے ہاتھوں مر گیا. تو غلطی سے کسی مسلمان کے قتل ہو جانے کے بارے میں 2 حکم ہیں، ایک کفارہ اور دوسرے دیت یعنی خون بہا. کفارہ کیا ہے؟ ایک مسلمان غلام مرد یا عورت کو آزاد کرنا، اور اگر غلام نہیں ملتے آج کل جیسے تو پھر کفارہ کیا ہے؟ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کرنا. کفارہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، یہ تو دینا ہی دینا ہے. ہاں دیت اگر وارث معاف کر دیں تو ساقط ہو سکتی ہے. اگر وارث معاف کر دیں تو خون بہا کی رقم جو ہے وہ معاف ہو سکتی ہے. مسلمان کے خون کو ہلکا نہ سمجھیں، بہت سخت دھمکی اللہ نے دی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جان بوجھ کر اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ جہنم جس میں وہ ہمیشہ جلے گا. اس پر اللہ کا غضب، ناراضگی، اس پر اللہ کی لعنت اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب. کسی کو قتل کر کے کیا پایا؟ عام طور پر غصے کی حالت میں لوگ یہ کام کرتے ہیں، جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو نادم بھی ہوتے ہیں، اور پھر اگر پکڑے جائیں تو زندگی جیل میں گزارتے ہیں. نہ دنیا ہی ملی اور نہ آخرت، دونوں طرف سے گیا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، یعنی لوگوں سے ان کے ظاہر پر معاملہ کرو. تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے غنائم ہیں، تم بھی پہلے اسی طرح تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، لہٰذا تم تحقیق کر لیا کرو. بلا شبہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. یہاں پر بڑا اہم قاعدہ سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں کا حال ہم نہیں جانتے، جو وہ زبان سے کہتے ہیں ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے، صحیح ہے. اگر سمجھ آ رہی ہو کہ غلط کر رہے ہیں تو محتاط رہنا چاہیے، لیکن جواباً باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی کے پاس جا کر اس کے خلاف باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ
اللہ نے تم پر احسان فرمایا، یعنی پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، جن لوگوں کو اب تم حقیر سمجھ رہے ہو اور گناہگار سمجھ رہے ہو، تو تم بھی تو ایسی حرکتیں کرتے تھے. تو اللہ نے احسان کیا، لہٰذا اس پر شکر ادا کرو. کس طرح؟ تحقیق کر کے. تو ہدایت ملنے کے بعد اللہ زیادہ عزت دیتا ہے، فضل عطا کرتا ہے، احسان کرتا ہے. آج کے بعد ججمنٹل نہیں ہونا، کسی کی بے مقصد زندگی دیکھ کر اپنے با مقصد ہونے پر شکر ادا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں کچھ برا سوچے. شکر ادا کر، اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے ایک مقصد دے دیا زندگی میں، مجھے کچھ کرنے کی توفیق دے دی، میرے ہاتھ میں قرآن تھما دیا. اپنی ہدایت پر شکر گزار ہوں اور دوسروں کی بے راہ روی پر دعا کر دیں، ان کی راست روی کے لیے کوئی انتظام کر دیں، کوئی ان کے لیے خیر خواہی کر دیں. اسی طرح اور اصول بھی یہاں سے سیکھیں اپنے بچوں کے حوالے سے. بچے جب ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو بڑا تنگ کرتے ہیں عمومی طور پر، اللہ ماشاء اللہ. کوئی بچے میں نے دیکھے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ بڑے بیبے جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہر بات مانتے ہیں، یعنی بہت ویل بیہیو. اگر کوئی بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اپنی ٹین ایج یاد کر لیں. کذالک کنتم من قبل، تم بھی یہی حرکتیں کرتے تھے، تم نے بھی اپنے ماں باپ کو بہت ستایا ہوا ہے، آپ ان کی برداشت کرو، اس کا کفارہ ہو جائے گا. مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. اللہ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، فضیلت ہے ان کی، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے. اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کی نسبت اجر عظیم دے کر فضیلت سے نوازا ہے، اپنی طرف سے بڑے درجات کی، بخشش کی اور رحمت کی، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک ہے ایمان لا کر بس ذاتی زندگی میں عبادت کرتے ہیں، دین کے لیے نہیں نکلتے، کوئی محنت نہیں کرتے. دوسرے وہ ہیں جو ایمان لا کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، وقت دیتے ہیں، جان دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، وقت دیتے ہیں اور مال بھی لگاتے ہیں. تو جو اللہ کے راستے میں جتنا کچھ دے گا اس کو واپس اتنا ہی ملے گا. اس لیے جو بھی ہو سکے کریں اور خوشی سے کریں. سودا اللہ سے ہے، ڈیل اس سے ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور وہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا اور کچھ کمی بھی نہیں کرے گا. اس لیے کبھی بھی اگر اس راستے میں مشکل آ جائے یا کوئی قدردانی نہ کرے، غمگین نہ ہو، بدگمانی نہ کرے، دل میں برا نہ کرے، کسی سے بات نہ کرے کہ ہم نے اپنی زندگی دے دی اس کام میں اور ہمیں کیا ملا. یہ مومن کی شان نہیں ہوتی اس طرح کی باتیں کرنے کی. اپنا اجر نہ کمائیں. کیا آپ نے بندوں سے اجر کی خاطر، بندوں سے اپریسیشن اور بندوں سے کچھ لینے کے لیے یہ رستہ اختیار کیا تھا اور یہ کام شروع کیا تھا؟ ہاں، اگر واقعی ایسا ہی تھا تو پھر تو آپ خسارے میں ہی ہیں. اور اگر اللہ کے لیے کیا تو پھر شکوہ کس سے؟ بندوں سے کیوں؟ پھر تو شکوہ بھی کریں گے تو اللہ سے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في
الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، فرشتے انہیں فوت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں نہایت بے بس تھے. وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یعنی جہاں تم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تھے وہاں رہتے کیوں رہے پھر؟ بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیے ہر کمزور مجبور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عذر کیا دیں گے، ہم کمزور تھے زمین میں، ہم یہ کام کر نہیں سکتے تھے، اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تھے، مجبوری تھی. کر نہیں، اس مجبوری کو قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی ہر کمزوری والے کو مجبور نہیں سمجھا جائے گا. یاد رکھیے دین کے اوپر عمل کیے بغیر زندگی کی کوئی قیمت نہیں، سوائے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں. یہ ہے اصل مجبور. بس امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے درگزر فرمائے گا جو اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جائے پناہ اور بڑی وسعت پائے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا پھر اسے موت آ گئی، یعنی منزل تک پہنچا نہیں ابھی، تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم سب کو اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی زیادتیوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر پا رہے، لیکن تجھ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو ہماری مجبوریوں اور کمزوریوں کو سمجھتا ہے. تو جہاں کہیں بھی آپ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو کمزور پائیں وہاں سے ہٹ جائیں اور مجبوری کا بہانہ نہ کریں. اگر کہیں ایک جگہ رزق حلال نہیں ملتا تو اس کو چھوڑ دیں، اللہ کہیں اور سے رزق حلال کے دروازے کھولے گا. اسے یہ نہ کہیں بڑی مجبوری ہے، بہت کچھ میرے ذمہ ہے اس لیے میں اب کیا کروں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اس لیے ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہیں. جہاں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے اس جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ نماز کے بارے میں پہلا سوال کیا جائے گا. یہ نہ کہیں مجبوری ہے، جو بھی مجبوری ہے اس کو ختم کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب انسان کسی گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جانے لگتا ہے، اگرچہ وہ نیکی کر نہ پائے، وہ وہاں تک پہنچ نہ پائے، اجر لکھا جائے گا. جیسے وہ شخص جو 100 لوگوں کو قتل کر چکا تھا، جب وہ وہاں سے نکل کے ہجرت کر کے نکلا کہ میں ایسی زمین پہ چلا جاؤں جہاں یہ میں جرم نہ کروں، اور راستے میں موت آ گئی تو کیا ہوا؟ بخش دیا گیا، رحمت کے فرشتوں نے جان لی. اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہماری نیتوں میں کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. واقعی برائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، واقعی ایسی جگہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسے دوستوں کو، ایسے مقامات کو کہ جہاں اللہ کی نافرمانی بہت ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا اپنے ساتھ زیادتی ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر یعنی کمی کر لو، خصوصاً اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ جماعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ لیے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز ادا کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ یہاں سفر میں نماز قصر کا حکم ملتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں یعنی گھر پر 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے، یعنی جنگ کے موقع پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سنتیں ادا نہیں کرتے تھے، یعنی فرض نماز سے پہلے یا بعد کی، البتہ وتر اور فجر کی سنتیں کسی حال میں نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے ابو بکر، عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کا اسی پر عمل تھا۔ مسافر اگر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا، یعنی امام اگر حاضر ہے یعنی وہ مسافر نہیں، وہ 4 رکعتیں پڑھا رہا ہے تو یہ نہیں کہ پیچھے والا 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، اس کو 4 ہی پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر امام مسافر ہے اور پیچھے پوری پڑھنے والے ہیں تو امام سلام پھیر دے گا لیکن پیچھے والے اپنی نماز پوری کریں گے۔ قصر نماز اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، صرف خوف کے ساتھ مقید نہیں کہ جہاں خوف ہو وہاں قصر کر لو ورنہ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ لوگ ہر سفر میں قصر کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم خوف کے ساتھ بیان کیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خود مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہٰذا تم اس کا صدقہ قبول کرو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ گئے تو مکہ میں قصر نماز ادا کی، اور آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا. حج کے موقع پر بھی 19 دن کا سفر تھا آپ کا، اور 19 دن ہی قصر کرتے رہے. اور پھر یہ کہ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. نماز کو اس کے وقت سے فوت کرنا ایسا ہی ہے جیسے رمضان میں روزے کو فوت کر دینا، یعنی روزہ نہ رکھنا. کہ آپ مثلا رمضان کا روزہ رمضان میں نہ رکھیں بغیر کسی وجہ کے، اور رمضان کے بعد کے وہ میں فلاں روزہ رکھ لوں، ایسے ہی چھوڑ دینا. تو نماز اس کے وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے، تب وہ ادا ہوتی ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے یعنی سویا رہ گیا انسان، یا مثلاً اس کی سرجری تھی اور اسے بے ہوش کیا گیا تھا، تو جب وہ ہوش میں آئے گا تو اس کو قضا پڑھ لے گا. اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ نہیں رکھتے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، اور آپ خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنے، یعنی خیانت کرنے والوں کی طرفداری سے بچیں چاہے وہ آپ کے قریبی ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ سے بخشش مانگیے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے سخت گناہگار سے محبت نہیں کرتا. یعنی ایسا شخص اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. دوسروں کے ساتھ خیانت کرنے سے وبال خود اپنی جان پہ آتا ہے، انسان خود ہی پھنستا ہے. تو خیانت کرنے سے ہر حال میں بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا، ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا. یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو ان باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہوتا، اور جو عمل بھی یہ کرتے ہیں اللہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ کی رضا ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے اور ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جو
اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں. لوگوں کو راضی کرنے میں اپنی زندگی خراب نہ کریں. اللہ راضی ہو گیا تو لوگ خود ہی راضی ہو جائیں گے. ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو کوئی برا عمل کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر لے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا. اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. جو کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، یعنی وہ اسی کے خلاف جائے گا. اللہ کے حق میں کوئی نافرمانی ہو جائے یا بندوں کے حق میں کوئی زیادتی ہو جائے، اس کا حساب رکھیں، اس پر توبہ کریں، اور اگر ہو سکے تو خاص نفل پڑھ کر توبہ کریں، تہجد کے وقت استغفار کریں. ہر وہ بات جو ہمارے منہ سے نکلی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، جو ہم نے لوگوں کے منہ پر ان کو تنگ کیا اور کچھ کہا، اور جو ان کے پیچھے ہم نے کہا. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنے سے، استغفار کرنے سے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے سے حالات درست ہو جاتے ہیں. یونس علیہ السلام کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پاکی بیان کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا. لا الہ الا انت سبحانک، پاک صرف تو ہے. لا تزکوا انفسکم، میں تو پاک نہیں ہوں، میرے اندر تو غلطیاں ہیں اور میں ان کا اعتراف کرتی. انی کنت من الظالمین، میں ہی ہمیشہ ظلم کرتی ہوں. تو کوئی ایسا گناہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے یا خود کو نقصان پہنچے، دونوں سے توبہ کرنی چاہیے. اور گناہوں کے برے نتائج سے بچنے کے لیے، مزید مشکلات میں پڑنے سے بچنے کے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہے. اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے، یعنی غلطی اپنی ہو اور ذمے کسی اور کے کر دے، تو یقیناً اس نے بہت بڑے بہتان اور کھلم کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. کسی بے گناہ شخص پر تہمت لگانا بہتان کہلاتا ہے. مثلاً کسی امین شخص پر خیانت کا الزام لگا دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کسی سچے انسان کو جھوٹا کہنا، یہ بھی الزام لگانا ہے. اور کسی دوسرے پر گناہ کا الزام لگانا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکا دینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اصل میں تو یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان تھا. آپ کو صرف کتاب نہیں ملی بلکہ حکمت بھی ملی. اور حکمت کیا ہے؟ آپ کی حدیث. اور پھر آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے. یعنی آپ عالم الغیب نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. آپ کے پاس جو بھی علم آیا وہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے. ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس شخص کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے. اور جو کوئی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. دوسروں کے درمیان صلح کروانا بہت بڑی نیکی ہے. لوگوں کے جھگڑے ختم کرانا، آپس میں تعلقات کو بحال کرانا عظیم الشان اجر کمانے کا ذریعہ ہے. اوزائی کہتے ہیں کوئی قدم اٹھانا اللہ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں جو دو جھگڑے ہوئے انسانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے قدم اٹھایا جائے. پس جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کراتا ہے اللہ جہنم سے اس کی برات لکھ دیتا ہے. ایک اور روایت کے مطابق نماز، روزے، صدقے خیرات سے بھی بڑی نیکی ہے لوگوں کے درمیان صلح کروانا. بعض اوقات دو لوگ آپس میں خود نہیں صلح کر سکتے، کسی تیسرے کو بیچ میں آنا ہوتا ہے. اور میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو حکمن من اہلہ و حکمن من اہلہا، دو پھر لوگ ہونے چاہیے. صلح کرانے والا ایک نہیں، دو ہوں جو کسی کی طرفداری نہ کریں، دونوں کی بات صحیح طور پر سن کر صحیح فیصلہ کریں اور ان کو سمجھائیں. خالی فیصلہ کر دینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ تم سچے اور تم جھوٹے، تم صحیح اور تم غلط، تم ظالم اور تم مظلوم، کیونکہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. اس لیے قرآن نے جو طریقہ بتایا ہے وہ انسانوں کے لیے امن اور سکون سے رہنے کا ذریعہ ہے. جھگڑوں کو لٹکتے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ان کو ایک طرف کرنا چاہیے. یا پھر انسان صلح کر لے اور یا پھر انسان اپنا رستہ الگ کر لے. اور جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. یہاں مومنین کے راستے سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے. یعنی قرآن و سنت کے علاوہ صحابہ کا طرز زندگی، ان کا لائف سٹائل، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کے طریقوں پر چلنا چاہیے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سب سے پہلے پیروکار تھے اور ان کے عمل آپ کی زندگی میں ہوئے اور آپ نے ان کو اپروو کیا. جہاں کوئی غلطی تھی اس کی اصلاح کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا اور صحابہ کے رستے سے ہٹنا یہ گمراہی کا سبب ہوتا ہے جس پر انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جس نیت سے پڑھا ہے اللہ ہماری وہ ساری نیتیں بھی پوری کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد